चलें जी स्टार्ट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल आमालु बिन्नियति, बेशक आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। आज मैं जिस टॉपिक पे बोलना चाह रहा हूँ या आपको बताना चाह रहा हूँ जिस चीज़ के बारे में, इसी चीज़ के बारे में है कि जो भी काम करो नेक नियति से करो। इस चीज़ को ना सोच के करो कि इस चीज़ में मतलब कि क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, इस सेंस में नहीं कि आप बिल्कुल सोचें ना अंधाधुंध काम करें बल्कि अपनी नीयत को साफ रख के करें। मीन्स कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, कोई स्ट्रगल कर रहे हो किसी काम को, किसी टारगेट को अचीव करने की, तो उस पे अल्लाह पे भरोसा रखें और अपने आप और अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, ना कि लोगों पर भरोसा रखें। जो हमारे जनरली सोसाइटी में होता ये है कि तकरीबन मेरे ख्याल में 60 to 70% लोग या इससे भी ज़्यादा लोग लोगों को देख कर रहे होते हैं या लोगों की खातिर कर रहे होते हैं, अपनी खातिर कुछ भी नहीं कर रहे होते। जो भी काम स्टार्ट करने लगे सबसे पहले हमारे माइंड में क्या क्वेश्चन आता है? ये क्वेश्चन नहीं आता कि इस काम का मुझे आउटपुट क्या मिलेगी, सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि लोग क्या कहेंगे। अगर लोगों को देखते रहें या लोगों के मुंह की तरफ देखते रहें या लोगों की बातें सुनते रहें तो फिर तो हम कुछ भी ना करें, घर बैठ जाएं हट के। तो मैं आज का जो मेनली बात यही है कि जो कोई भी काम करो, पहली चीज़ नेक नियति से करो, दूसरी चीज़ अपने ऊपर बिलीव रखो, अल्लाह ताला पर बिलीव रखो और अपनी मेहनत के ऊपर बिलीव रखो। जिस चीज़ की फिर जब अगर इन चीज़ों को अगर आप इन चीज़ों पर रखते हो ना यकीन, तो यकीन माने आपको 100% आउटपुट मिलेगी, आपको 100% उसके रिजल्ट्स मिलेंगे और अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि किसी भी इंसान की इस रोए कायनात पर कोई भी चीज़ है, मैं कहता हूँ चाहे कोई जानवर भी है, जितनी वो मेहनत करता है ना उसको उसकी आउटपुट ज़रूर मिलती है, चाहे वो किसी रिवार्ड की फॉर्म में मिले, चाहे वो किसी बेनिफिट की फॉर्म में मिले, चाहे उसकी ज़िंदगी में कुछ सुकून आ जाए। लेकिन अगर आप ज़रा सा एक तिनका भी एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रखते हैं तो इसके बदले में जो आपकी मेहनत आप करते हो ना, इसका रिवार्ड भी आपको अल्लाह ताला ज़रूर देते हैं। जी, इसके बारे में और कोई कुछ कहना चाह रहा हो तो? मैं चलो इसके बड़ी बारे में अच्छी थोड़ा बात सा की है ऐड आपने। जी सरगम भाई कैरी ऑन। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा, ये तो चलो एक पर्सपेक्टिव हो गया, लेकिन अगर हम दूसरा देखें कि हमारे सामने कोई बंदा अगर ऐसा काम कर रहा हो जो एक जो लाइन है जिससे सब लोग चल रहे हैं उससे हट के कर रहा है, तो उस पर क्रिटिसिज्म करने वाले भी सबसे ज़्यादा हम लोग ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सोसाइटी का बिहेवियर है या जो आप कह रहे हैं कि लोगों को नहीं देखना चाहिए, ठीक है, जो लोग बातें करते हैं उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए, तो वो जो लोग बातें कर रहे हैं उसकी भी वजह हम ही हैं, क्योंकि हम अपने आप को बेहतर समझते होते हैं। कोई दूसरा अगर किसी रास्ते पे चल रहा है तो उसे हम गलत समझते होते हैं, ठीक है। एक यानी कि कोई बंदा कोई काम कर रहा है, ठीक है, वो उसके बारे में मोटिवेट है, हमारा दोस्त हमें मिलेगा, हम पूछते हैं हाँ जी भाई क्या कर रहे हो, वो कहेगा मैं ये कर रहा हूँ जनाब, फलानी फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो हमारा पहला उसे यही जवाब हो, यार तू तो बर्बाद हो गया, तू टाइम जाया कर रहा है, यूं कर जैसे आप मैं लगाऊँ इसमें लग, इसमें बड़ा फ्यूचर है, ठीक है, ये बहुत तेरे लिए फायदेमंद है, ठीक है। इसमें यानी कि उससे हम डिट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि हम जिस तरह कह रहे हैं कि दूसरे बंदे हमें डिट्रैक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं यानी कि हम एज अ सोसाइटी सब इस चीज़ में फ्यूज हुए हैं कि हम भी कहीं ना कहीं दूसरे बंदे को ऐसे ही बिहेव कर रहे होते हैं। यानी कि कोई भी बात या कोई भी हम अमल करने लगते हैं तो हम पहले ये फिक्स कर लेते हैं कि हम ठीक हैं। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को ज़रा चेंज करना चाहिए, यानी कोई जो दूसरे का नजरिया है या दूसरा जो काम कर रहा है उसे भी हमें खुले दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए और उसे मोटिवेट करते रहना चाहिए। यानी कि ये फिर एक साइकिल चल जाएगी, और जब साइकिल बैक हमारे तक पहुंचेगा तो हमें कोई बंद यानी कि लोगों की बातें इतनी नहीं सुननी पड़ेंगी, क्योंकि इंसान सोशल एनिमल है। कहीं ना कहीं अगर कोई हमारा दोस्त बात करे, हम उसके मुंह पे कहते हैं कि नहीं यार ये चीज़ ये नहीं है, लेकिन वो दिमाग में नोक 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 होती रहती है। जरगाम भाई पता है क्या, जब आप इन चीज़ों पे अमल करना शुरू कर देते हैं ना और आपका जो है बिलीव्स हैं वो अल्लाह ताला पे स्ट्रांग हो जाते हैं, आप जो है ना वो मतलब कि दुनियादारी को छोड़कर जो लोग आपकी टांगें खींचते हैं उनकी इधर से सुनी और इधर से निकाल दी, जब आप इस तरह से करते हैं ना, तो जब आपके साथ कोई दोस्त बात कर रहा होता है ना तो ऑटोमेटिकली
آپ اسے موٹیویٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, نہ کہ اس کو باتیں سنانا. کیوں؟ کیونکہ آپ کا جو ہے نا ان باتوں سے بلیو اٹھ چکا ہوتا ہے کہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں وہ تو ہماری ٹانگیں کھینچنی ہے انہوں نے. تو جب آپ کے مائنڈ میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں نا, تو جب بھی آپ کسی دوست سے بات کرو گے تو ظاہر سی بات ہے آپ اسے موٹیویٹ کر رہے ہوں گے. آپ جس چیز پہ آپ کا بلیو ہوگا آپ اسے وہی چیز بتا رہے ہوگے کہ یار اللہ پہ بھروسہ رکھو, کام کرو, اللہ اس میں برکت ڈالے گا, آپ کو کامیابی ملے گی. تو وہ آٹومیٹیکلی چینج ہو جاتی ہیں چیزیں. جب آپ اپنے آپ کو چینج کرنا, سب سے پہلے جو چینج شروع ہوتی ہے نا وہ اپنے آپ سے, اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے. میں منہ سے کچھ بولتا رہا ہوں, یہ کہتا رہا ہوں, وہ کہتا رہا ہوں, اور اس پہ خود ہی عمل نہ کرتا ہوں تو پھر کیا فائدہ. نہیں جہاں یہ تو میں آپ سب کو جو ہے نا کہہ رہا ہوں گا کہ یہ بلیو کرو اپنی محنت پہ, اپنے آپ پہ, یہ وہ, اور بعد میں ایک ایک کو جب انڈیویجولی بات کر رہا ہوں گا تو ان کو کہوں گا نہیں یار, ڈراؤں گا انہیں کہ اس چیز سے ڈرو, اس چیز سے ڈرو. میرا پتہ ہے کیا, ایک ہی چیز پہ بلیو رکھو. زندگی میں نا دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو ظاہری طور پہ سکون چاہیے ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو فیوچر میں سکون چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب فار ایگزامپل تقریباً 90% پلس لوگ اس چیز پہ بلیو رکھتے ہیں کہ یار ابھی ہماری زندگی سکون میں گزرے, بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن ایکچوئل میں ہوتا کیا ہے کہ جو کرنٹلی طور پہ آپ کو تکلیف مل رہی ہوتی ہے نا وہ بڑی شارٹ ٹائم کے لیے ہوتی ہے. اور اگر آپ وہ تکلیف برداشت کر لیتے ہو نا تو فیوچر میں جا کے آپ کی ساری زندگی بلکہ کئی گنا جو ہے نا آپ کو زیادہ سکھ ملتا ہے جو آپ کرنٹلی سکھ جو ہے نا باقی لوگوں کا دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب سونے کو پکاتے ہیں نا بھٹی کے اندر, ٹھیک ہے, تو اس ٹائم اسے بھی تکلیف ہوتی ہے, لیکن جب وہ تیار ہو جاتا ہے تو بڑا خوبصورت لگتا ہے, لیکن یہ جب چیزیں ایندھن بن پریکٹیکل ہوتی جاتا ہے. ہیں تو کافی یعنی اور کہ گڑبڑ ہو بڑے جاتی بڑے ہے. بڑے بڑے محلوں میں نا اسے ایک جو ہے نا وہ شو پیس کے طور پہ وہ جو گلدان بناتے ہیں ان میں یوز کرتے ہیں پھر اس گولڈ کو. پھر ساری زندگی اگر ابھی تھوڑی سی تکلیف برداشت کرو گے ساری زندگی سکون ہے. اور تقریباً جس ایج سے ہم سب گزر رہے ہیں نہیں میں ہماری نے یہی ہے کہ ہم بیسیکلی یہ تکلیف چاہتے کی ہیں کہ بات نہیں کی. ہماری زندگی میں سکون ہو جی, موویز دیکھیں, گاڑی ہو, یہ وہ, گھومیں پھریں. لیکن اگر ہم ابھی بھی جس ایج میں ہم ہیں اگر ہم 5 سے 7 سال اور تکلیف برداشت کر کے اور محنت کر لیتے ہیں تو میرے خیال میں جو 35 سال کے بعد والی ہماری ایج ہوگی نا, 35 سال کے بعد ہمیں کبھی بھی جو ہے نا زیادہ ہارڈ ٹائم نہیں ملے گا اگر ہم اب اسٹرگل کر لیں گے. تو پھر اب بعد والی لائف آپ کی سکون ہی سکون ہے. محنت کا پھل ملتا ہے میرے بھائی, محنت کا پھل کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا. نہیں اس چیز پر پہ میں اللہ نے تعالیٰ نے واقعہ جو فرمایا. بات کی ہے وہ محنت پہ نہیں, لوگوں کی جس طرح آپ نے کہ باتوں پہ نہیں سننا چاہیے, میں اس چیز پہ بات کر رہا ہوں. اس کا تو بتا چکا ہوں نا میں سرگام بھائی کہ اگر نہیں آپ اس کا جو عمل میرا پوائنٹ وہ یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں اس چیز کی وجہ ہم بھی یعنی کہ ہمارا بھی بیہیویئر دوسرے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اکثر اوقات, ہمیں پتہ نہیں بھائی ہوتا, تو یعنی کہ وہی سب سے چیز ہے پہلے نا, ہمیں اپنے میں نے آپ کو. یہی اس لیے بولا ہے کہ 60 to 70% پلس لوگ ایسے ہیں, تو ان لوگوں میں ہم بھی شامل ہیں. اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو سب سے پہلے چینج کرنا ہے. پہلے ہمیں وہ 60 to 70% میں سے اٹھ کر 30% میں جانا ہے. جب 30% میں چلے جائیں گے نا پھر پچھلے 70% کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے. سب سے پہلے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. جی کیا صاحب کا آج کا ٹاپک ماشاء اللہ بہت پیارا ہے. تو جیسے ہر چیز کی ڈفرینٹ ڈائنامکس ہوتی ہیں, تو میں اس کی جو ایک اور چیز ہے اس پہ بات کرنا چاہوں گا. بحیثیت مسلمان اور ہمارے لیے بہت اچھی چیز ہے کہ یہ جیسے آپ نے شاید سنا ہو کہ بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے وہ نیت کے اوپر ہے, کیونکہ اس کو انہوں نے اتنی اہمیت دی, انہوں نے اپنی بک کا آغاز یہیں سے کیا, نیت, یہ جو آپ نے حدیث شریف پڑھی. تو جیسے اس دن بات ہو رہی تھی گول کے اوپر, رابعہ کر رہی تھی کہ ہمارے گول کیا ہونے چاہیے. تو جس طرح گول کی کلیئرٹی ضروری ہے اسی طرح نیت کی کلیئرٹی بھی بہت ضروری ہے. تو جو نیت ہے اس کی بتائی جاتی ہے 3 اقسام میں. ایک تو ہے گندی نیت, وہ بندہ جو ہے نا منافق ہوتا ہے. ایک ہے بالکل خالص نیت, اور ایک ہے ہماری جیسی ملی جلی نیت. تو جو نیت سٹینڈرڈ ہے وہ تو یہی ہونی چاہیے کہ انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ آخرت کے لیے کرے. کام اس نے یہی کرنے ہیں, جاب کرنی ہے اور اس نے کچھ سکل سیکھنی ہے, کچھ بھی کرنا ہے, لیکن اس کے ذہن میں آخرت ہونی چاہیے کہ اس کا مجھے وہاں پہ ریوارڈ ملے. اگر اس سے بھی اچھی نیت کرنی ہے تب وہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. ایک تو یہ آپ کی عبادت بھی بن جائے گی, اور دنیا کا کام وہ بھی آپ کا اچھا ہو جائے گا, اور آخرت کا وہ بھی بہترین, یعنی کہ اٹھتے بیٹھتے آپ کی عبادت بن جائے گی. تو یہ میں اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اصل میں پتہ ہے کیا, جس طرح نیت کی بات ہو رہی ہے نا, ہم اگر اپنی ڈیلی روٹین کو دیکھ لیں, کوئی بھی کام سٹارٹ کر رہے ہوں, سب سے پہلے ہمارے مائنڈ میں پتہ کیا آتا ہے, پتہ نہیں اس کی آؤٹ پٹ کیا ہوگی.
मीन्स के शुरू से ही जो है ना वो नीयत में वो चीज आ गई कि यार नीयत तो कर लिया है, लेकिन उस नीयत पे भी शक है कि यार मैं करूंगा तो सही, मुझे आउटपुट ना मिली। तो काम को स्टार्ट करो, अल्लाह पे बिलीव रखो और मेहनत पे बिलीव रखो। अब मेहनत करो, जितना कुछ आप अच्छा कर सकते हो अच्छा कर दो, उसका रिवार्ड आपको अल्लाह ताला जरूर देंगे जिंदगी के, चाहे किसी मोड़ में दें, चाहे वो आपको बेनिफिट्स मिले कोई, चाहे वो आपको जिंदगी में सुख मिले, चाहे वो आपको, आप ज्यादा जरूरत मनी है ना, पैसा है ना, वो भी किसी न किसी सूरत में किसी न किसी तरह से अल्लाह ताला आपको जरूर रिवार्ड देते हैं। क्योंकि मेहनत आपकी, आपने 1 सेकंड की मेहनत की है ना, वो भी आपकी जाया नहीं होगी। इसी जिंदगी में आपकी सांसें चलती होंगी और आपको उसको रिवार्ड मिलेगा। लेकिन कुछ चीजें हैं जो कहते हैं कि अक्सर सुनते हैं हम, बुजुर्ग भी हमारे कहते थे कि जिंदगी में ऐसे काम भी होते हैं कि जो हम इस दुनिया में करते हैं लेकिन उसका रिवार्ड हमारे लिए वो रिजर्व हो जाता है आखिरत के लिए। तो जहां कहीं भी, इस जहान में उस जहान में आपको उसका रिवार्ड जरूर मिलता है। तो एट द एंड बात यही है कि नीयत साफ रखो और मेहनत पे बिलीव रखो, बस मेहनत करो, आपको उसका रिवार्ड जरूर मिलेगा। मैं यहाँ कुछ ऐड करना चाहूँगी। आप सबकी जी बातें जी नीयत पे बहुत अच्छी हैं। मैं पिछले ही दिनों मतलब आपने जो हदीस सुनाई है वो मैं पिछले दिनों पढ़ रही थी और अभी आपने वही बात कर दी, तो इस पे 2 हदीस मैं शेयर करना चाहूँगी। सही बुखारी की पहली ही हदीस है जो आपने पढ़ी, या नियत का अमाल का दारोमदार नियत पर है। हर शख्स को वही कुछ मिलेगा जिसकी उसने नियत की होगी। जिसने अल्लाह और इसके रसूल के लिए हिजरत की, इसकी हिजरत अल्लाह और इसके रसूल के लिए होगी। और जिसने यार ये ना बैग में डाल ले। दुनिया का माल हासिल करने के लिए या औरत से निकाह के लिए हिजरत की, उसकी हिजरत इसी के लिए होगी। और दूसरी हदीस थी सही मुस्लिम की, वो थोड़ी लंबी हदीस है तो उसके टाइम चाहूँगी। उसमें है कि यार ये क़यामत बैग के में डाल रोज़ के इधर। भजी जी माइक आप म्यूट भी कर ले। मैं असल में बोलने लगा था फिर, सॉरी सॉरी, ओके। जी क़यामत के दिन जो शख्स पहला जो अल्लाह ताला के सामने हाजिर किया जाएगा, वो शख्स वो होगा जो दुनिया में शहीद कर दिया गया। अल्लाह ताला उसे फरमाएगा कि अल्लाह ताला उसको अपनी नेमतें याद करवाएंगे जो उसको याद आ जाएंगी। तो फिर अल्लाह ताला फरमाएगा तूने इन नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए क्या किया। तो वो कहेगा मैंने इतना लड़ा या यहाँ जंग में लड़ा, यहाँ तक कि मैं शहीद कर दिया गया। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा तू झूठा है क्योंकि तू इसलिए लड़ा ताकि लोग तुझे बहादुर कहें। तो तुझे तो जो तेरा मकसद था वो दुनिया में हासिल हो गया। अब अल्लाह ताला हुक्म देंगे कि इसके मुंह से घसीटते हुए दोज़ख में डाल दिया जाए। दूसरा वो शख्स होगा जो दुनिया में आलिम हम जिसको कहते हैं, उसको हाजिर किया जाएगा। उससे भी यही सवाल होगा, मतलब उसको भी अल्लाह ताला अपनी नेमतें याद करवाएंगे जो उसको याद आ जाएंगी। देन अल्लाह ताला उससे पूछेंगे तूने इन नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए क्या किया। वो कहेगा मैंने ये इल्म हासिल किया, इसको दूसरों को सिखाया और कुरान का इल्म भी दूसरों को सिखाया। अल्लाह ताला फरमाएंगे तू झूठा है क्योंकि तूने ये सारा इसलिए किया ताकि लोग तुझे आलिम कहे, और कुरान इसलिए पढ़ाया ताकि लोग तुझे कारी कहें। तो इसको भी, इसके साथ भी यही होगा कि इसके लिए भी हुक्म दिया जाएगा कि मुझे घसीटते हुए आग में डाल दिया जाए। तीसरा वो शख्स होगा जिसको अल्लाह ताला ने दुनिया में माल दौलत दिया है। अल्लाह ताला उससे भी कहेंगे कि मतलब नेमतें याद करवाएंगे जो उसको याद आ जाएंगी। और फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि तूने इन नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए क्या किया था। वो कहेगा मैंने हर उस जगह पे माल अपना खर्च किया जिसमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, मतलब चाहे वो मस्जिद हो या आप देख सकते हैं कुछ भी, अल्लाह ताला की हर जगह उसने माल खर्च किया होगा। तो वो अल्लाह ताला फरमाएगा तू झूठा है, तूने ये माल इसलिए खर्च किया ताकि लोग तुझे सही कहें। तो उसको भी दुनिया वालों से मकसद हासिल हो गया है, तो उसको भी उसे घसीटते हुए दोज़ख में डाल दिया जाएगा। नियत की डेफिनेशन ये भी ठीक है जो आपने बताई, लेकिन इसमें एक और भी पार्ट आता है कि नियत जैसे बिलाल भाई ने बताया कि नियत में हमारा मेन मकसद अल्लाह ताला को राज़ी। अगर आपको चाहते हो कि मैं फेमस हो जाऊँ, या मतलब ये भी गलत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं मालदार हो जाऊँ तो उसमें नियत डिपेंड करती है। तो ये मतलब जो कैस भाई ने बात की है, पहली बात हो रही है, ये मैंने भी नियत की तशरीह मैं ये समझती थी कि हमारी नियत होनी चाहिए काम में कि हम, लेकिन हमारी नियत का एंड होना चाहिए कि हमने अल्लाह ताला को राज़ी करना है। ऐसे ही है तो बिल्कुल। इसीलिए मैं कह रहा था ना कि नियत करो काम की और उसके रिवार्ड ना अल्लाह पे बिलीव रखो, किसी न किसी सूरत में जरूर मिल जाएगा। बस अपने काम को इतना कर दो, ये अपने काम पे इतनी मेहनत कर दो कि जब काम कंप्लीट हो ना तो आप मुतमैन हो कि मैंने जो काम कर दिया, जो मेहनत की है ना,
بس میں نے کر دی ہے. اس طرح کا اور کوئی نہیں کر سکتا. اپنے اپنے ہاتھوں پہ، اپنی جو ہے نا مائنڈ پہ، اپنی باڈی کے ایک ایک پارٹ پہ بلیو رکھو، آنکھوں پہ بلیو رکھو، کانوں پہ بلیو رکھو کہ جو میں نے ہاتھوں کے ساتھ، آنکھوں کے ساتھ، کانوں کے ساتھ، جس طرح سے بھی آپ نے محنت کی ہے اس کا ریوارڈ آپ کو ضرور ملے گا. اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کر دوں. جیسے کہتے ہیں نا کہ گورے بھی کہتے ہیں اور باقی جو تحقیق ہے وہ بھی، کہ انسان جتنا ایک چیز پہ فوکس ہونا اتنی ہی زیادہ اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے. تو یہ جو نیت ہے، کیونکہ بحیثیت مسلمان اگر ہماری اس نیت میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں نا، تو ہمارا سنگل پوائنٹ پہ ایجنڈا جو ہے نا سنگل پوائنٹ آ جاتا ہے. اس وجہ سے ہماری جو انرجی ہے، موٹیویشن ہے، وہ بہت ہائی لیول پہ جا سکتی ہے. تو ہماری جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بہت بڑھ سکتی ہے اگر ہم ایک ہی سی نیت کے ایجنڈے پہ اگر کام کریں اور ایک ہی نیت رکھیں. اس میں ہمارا دونوں طرف کے مسئلے حل ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. مسلمان کی تو نشانی ہے نا، اسی لیے تو پوری دنیا میں مسلمان قوم کو نا اسٹرانگ سمجھا جاتا ہے کہ جس چیز کی یہ نیت کر لینا اس کو کر کے چھوڑ دیں. بات وہی نیت پہ آ جاتی ہے. آج کیا اچھا ٹاپک چوز کیا ہے، اور اعمال کا بھی دار و مدار نیتوں پر ہے. اور حسنہ نے جو بات کی ریاکاری، بڑا تھن لائن کا ڈفرینس ہے. بندے کو بڑا سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ ریاکاری بھی کر رہا ہوتا ہے. اور ایک اور بات جو ڈسکس ہوئی، ہمیں جو بھی کام کرنا چاہیے ہمیں نیت سے کرنا چاہیے فل ٹائم، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا 100% ہم اس کام میں دیں، اپنے ٹائم کا، اپنی انرجی کا، اپنی باڈی کا 100% اس کے اندر انوالو کریں. اور ایک اور چیز ڈسکس ہوئی کہ یہ ٹائم ہے ہماری ایج کا جس میں ہمیں محنت کر لینی چاہیے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ہمیں کیا چاہیے اس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے رابعہ نے اس دن گولز کے بارے میں بات کی، وہ یہی چیز تھی کہ ہم کیا چاہتے ہیں فیوچر میں. ہم اپنے آپ کو اکنامکلی کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، مینٹلی کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، ہیلتھ وائز کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، کیریئر وائز کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. سو وہ اگر ہم ابھی ڈیسائیڈ کریں گے کہ یس ہم یہاں ہونا چاہتے ہیں، اتنی اماؤنٹ آف اتنی دولت ہمیں چاہیے، اور ہمارا یہ سوشل اسٹیٹس ہونا چاہیے، یہ چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے. پھر نیکسٹ کام ہوتا ہے، اب آپ نے ایک پلیئر، میں اس کو ایک پلیئر کہتا ہوں، ٹھیک ہے. اور نیکسٹ لائن جو میرے مائنڈ میں آتی ہے، ایوری پلیئر ہیز اے پرائز. تو آپ کو پھر پرائز پے کرنی پڑے گی. اور جب آپ کو پرائز پے کرنے بیٹھ جاتے ہو تو پھر جو ہے، جو اکثر میں چیز سوچتا ہوں کہ وہ بیلنس مینٹین کرنا، وہ چیز پھر ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ آؤٹ آف بیلنس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ایوری پلیئر ہیز اے پرائز. سو جس کو جو چاہیے ہوتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے. اس کو جسٹ اتنی اماؤنٹ آف اپنی ٹائم انرجی اس کے اندر انویسٹ کرنا پڑتا ہے. تو سم ٹائمز بندے کو جو چاہیے ہوتا ہے وہ اچیو کرتے کرتے وہ کچھ زیادہ ہی آگے پیچھے ہو جاتا ہے. وہ فیملی کو اور دوستوں کو سم ٹائم بھول جاتا ہے. موسٹ آف دا ٹائم ایسے ہی ہوتا ہے. آپ جتنے لوگوں سے ملیں گے نا، جو موسٹ آف دا ٹائم جو ڈیتھ کے قریب لوگ ہوتے ہیں، ان کی ایک ریسرچ ہے، اسٹڈی ہے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم زیادہ ٹائم جو ہم نے کیا وہ ہم نے لائف میں گزار دیا کیریئر لائف میں، یا میں کہہ لوں کہ نا اکنامیکل گولز کو فالو اپ کرتے ہوئے. بہت ضروری ہے، ان کو کرنا بھی چاہیے، لیکن ایک بیلنس سے وہ سارے لوگ آؤٹ ہو گئے اپنے فرینڈ سرکل سے، اپنے سوشل سرکل سے، ریلیٹیو سے. تو ہم لوگوں نے گول سیٹنگ بھی کرنی ہے کہ ہمیں چاہیے کیا، اس کو ہم نے 100% بھی دینا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم نے اس کے ساتھ ساتھ بیلنس کو بھی مینٹین رکھنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں تو یہ علیحدہ علیحدہ ٹاپکس، لیکن یہ جب آپ ایک بگر پکچر میں دیکھو، تھوڑا سا دور ہٹ کے کینوس کو دیکھو، تو آپ کو لگے گا کہ یس یہ سب کچھ ایک ساتھ ہی ہے. آپ کے پاس بہت بڑی گاڑی ہو، بہت پیسہ ہو، لیکن آپ کا جو پیٹ ہے وہ صحیح شدید قسم کا نکلا ہوا ہو 40 کی ایج میں، بہت عجیب لگے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح کے اور بہت سارے کمبینیشنز ہیں جو ہم ٹرائی کر سکتے ہیں. تو اگر ہم ان سب چیزوں کو سوچ سمجھ کے اپنا ٹائم پراپرلی اس کے اندر انویسٹ کر کے انرجی لگا کر لے کر چیزوں کو چلیں گے تو انشاءاللہ رزلٹس اس کے اچھے ہوں گے.
جی اور کوئی کہنا چاہے گا کچھ؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کیس بھائی کہ ٹاپک آج بہت اچھا تھا. بالکل ایسے ہی ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، اور جس طرح سے اسنا آپ نے بھی ایڈ کیا ہے حدیث کو، تو آج سیشن جو ہے بہت اچھا ہو گیا. میم رابعہ آج نہیں نظر آ رہی، میں چاہوں گا وہ لازمی کچھ ایڈ کر دیں اس کے علاوہ. میم رابعہ تو جوائن ہی نہیں کیا انہوں نے آج. اور کسی نے چل کچھ کہنا ہو؟ کوئی عائشہ بات. رشید، عائشہ شفیق، سمر، دانیہ، عامر. السلام علیکم بھائی، کیسا آپ نے اتنے اچھے سے بتا دیا، میں اس پہ کیا کہوں. یہ بات بالکل ٹھیک تھی جو آپ نے یہ کہا تھا کہ مطلب انسان جتنی محنت کرتا ہے اس کو اتنا اس کا ریوارڈ مل جاتا ہے. یہ یونیورس تب تک انسان کو اس چیز کا ریوارڈ نہیں دیتی جب انسان کچھ ایکسٹرا نہیں کرتا. مطلب سم ٹائمز انسان کہہ دیتا ہے نا کہ میں اسی کے ساتھ تھا لیکن میں نے بھی وہی کام کیا تھا لیکن مجھے اس چیز کا اتنا ریوارڈ نہیں ملا. تو وہ چیز وہاں پھر آ جاتی ہے نیت کی، کہ اس نے کس نیت سے کیا تھا تو اس کو اس چیز کا کیا ریوارڈ ملا، اور آپ نے کس نیت سے کیا تھا اور آپ کو اس چیز کا اتنا ریوارڈ ملا. تو بس یہی. اچھا، میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو اکثر ہم محنت یا کام کرتے ہیں کسی چیز کی نیت ہوتی ہے، اس کا غیر ریوارڈ کے بھی پرسنل سیٹسفیکشن کے لیے بھی کام کر لینا چاہیے کہ اگر ہم اس چیز کو اپنی نیت رکھیں تو کافی حد تک ہم اپنی جرنی میں مطمئن رہیں گے. بجائے یہ ہے کہ ہم پیرامیٹر اپنے پیسہ یا کوئی اس طرح کا سیٹ کر لیں یعنی کہ وہ پھر ہمیں موٹیویشن کی طرف لے جی جائے. پرسنل سیٹسفیکشن بھی تو اللہ کی دین ہے، ریوارڈ ہی ہے نا. مطلب ایک بندے کو ایسا ایسے ہی ہی ہے. تھا تو کام کرنے کے بعد وہ کہے میں کچھ اس کو فیل ہی نہ ہو، تو پرسنل سیٹسفیکشن جس کے لیے وہ کام کر رہا تھا وہ بھی گئی پھر. آپ تو کو یہ بھی سیٹسفیکشن ملے گی اسی ٹائم کے جب آپ نے محنت سے کام کیا ہوگا، اور جب بالکل محنت ایسا ہی ہے. کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ چیز آپ کے پاس آؤٹ پٹ کی فارم میں آئے گی تو اس کو دیکھ کر ہی آپ کو دلی سکون ملے گا کہ یار میں نے کتنی اس پہ محنت کی اور کتنی پیاری چیز بنی ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی وہی اچھی چیز بات میرے ہے. ہاتھ اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی چیز میرے ہاتھ سے بنوا دی ہے. یہ تھوڑا ریوارڈ ہے. ایسے ہی ہے. سیلف تو میں کروں سیٹسفیکشن گی تو یہیں پر پوری ہوگی. جی ہاں. جی سمر، عامر، دانیہ، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ عبداللہ پہنچو آفس یار. ٹھیک ہے بھائی، پہنچو. شاہ جی آج کل عبداللہ قابو آیا ہوا. ٹھیک ہے پھر آج کا سیشن اینڈ کرتے ہیں اسی نیت کے ساتھ کہ ہم اپنی نیت کو جو ہے نا اور اپنی محنت پہ بلیو رکھیں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم ٹھیک ہے. سب کو یار محنت اور صاف نیتی کے ساتھ جو ہے وہ کسی مشن پہ کام کرنے کی ہمت بھی دے. تو میرا خیال ہے کہ انسان کو جو ہے نا وہ مونیٹریلی جو ہے وہ کام نہیں کرنا چاہیے. مونیٹریلی ایسپیکٹ سے جب انسان کسی مشن پہ لگ جاتا ہے، کسی بات کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے، تو ورث جو ہے وہ خود بخود آپ کو فالو کرتی ہے. سو ایسے ہی ہے. بس ہم سب کو ایک مشن سلیکٹ کرنا ہے، ایک لائف کا گول سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دینا ہے ارریسپیکٹیو آف ورتھ اینڈ یہ جو جتنی بھی مٹیریلسٹک انسان کو جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں تو وہ آپ کی طرف خود آتی ہیں، وہ آپ کو خود ہی فالو کرتی ہیں. تو تھینک یو سو مچ یار کیس بھائی، آج آپ نے بڑا اچھا ٹاپک کا سب کو ایک صبح صبح آپ کہہ لیں مجھے تو بڑی موٹیویشن مل گئی ہے صبح صبح. اور ہم سب انشاءاللہ اب ہم سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا نیک نیتی سے جو ہے وہ اپنے اپنے مشن پہ کام کرنے کی ہمت دے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایڈ کرنا چاہے تو ضرور کرے، ادروائز میں جو ہے سیشن کو کنکلیوڈ کرنا چاہوں گا. اینی ون؟ ایک آخری چیز، مشن ہم سب کا ایک ہی ہے اور اس کے راستے ڈفرینٹ ہے. کوئی کس اسکل کے تھرو آ رہا ہے، کوئی کس پلیٹ فارم سے آ رہا ہے، کوئی کسی اور پلیٹ فارم سے آ رہا ہے، یس لیکن ہمارا جو مشن ہے نا وہ ایک ہے اور ہمیں وہی مشن رکھنا چاہیے جو میں نے ذکر کیا. بلال بھائی ایگزیکٹلی ایٹ دی اینڈ تو وہی ہے. الگ الگ راستوں سے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ جب ہم جو ہے نا اپنے مشن پہ پہنچیں گے سارے تو انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ کچھ لوگ آپس ایک میں نئے دور کا آغاز ہوگا انشاءاللہ. مل گئے، ایک نئی دنیا کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. پتہ ہے ایٹ دی اینڈ پرپز تو ہم سب کا یہی ہے نا کہ بیٹرمنٹ آف دا پیپل، اور ملک اور قوم کی خدمت ہی کرنا ہے نا.
نہیں یہ نہیں ہے ہمارا جو میں نے بتایا, ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے نیت میں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر یہ باقی اس کی جو سب کیٹیگریز آ جاتی ہیں وہ آپ کچھ بھی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. تو عثمان صاحب کا مشن کہہ لیں, انسانیت کا مشن کہہ لیں, اس طرح اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ذہن میں بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی ٹھیک ہے, رضا یہ کے ہم لیے. سب کا ایک گول ہے. ہاں, اس کے بعد پھر نیچے آپ اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں جیسے جیسے جو بندہ جو کام کر رہا ہے. لیکن مین وہ ایک تو نیت ہے ہم سب. آپ اپنی دنیا داری کے کاموں کو بھی پھر وہ اس چیز میں ڈال سکتے ہیں نا. فار ایگزامپل میں کوئی چیز بنا سارے یہ پوری تو عبادت ہے, پورا اٹھنا اس بیٹھنا نیت سے بناؤں جاگنا. کہ جنا جو اس سے مجھے ارن ہو پیسہ وہ حلال کا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ ہو اور حلال طریقے سے خرچ ہو اور لوگوں کی فلاح کے لیے یہ چیز استعمال ہو, نہ کہ لوگوں کے نقصان کے لیے. شروع سے بالکل یہ بندہ ایک اگر ایسا نیت مقصد ایسی ہے جو رکھے, آپ کے اندر نا, شروع سے بندہ نیت ایسی رکھے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتے ہیں. بالکل. اور اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک دم جھٹکے سے نہیں ہوتا, اس اچھا خاصا اس کے اوپر آپ کو ورکنگ کرنی پڑتی ہے. پھر جا کے آپ کو کلیئرٹی ملتی ہے اور آپ ایک پوائنٹ پہ آتے ہیں اور پھر آپ کی انرجی جو ہے نا پھر اس پہ آپ فوکس کر کے اور کچھ پروڈکٹیولی کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ایگزیکٹلی, کوئی شک نہیں. چلیں جی, تھینک یو سو مچ ایوری ون فار جوائننگ. کامران بھائی آپ کی مسکان جو ہے نا وہ کافی اچھی لگ رہی ہے. وہ بہت ہی خطرناک ہے. نہیں, نیند میں خطرناک نہیں مسکان ہے. چاہ رہے ہوں گے لیکن انہوں نے کیا ٹائم ہو گیا تو چلو چھوڑیں پھر کسی دن. نہیں خطرناک ہے. چلے خیر, مجھے تھینک یو سو پورا مچ یار ایوری ون فار جوائننگ. اور کیس بھائی آپ کو بھی بہت بہت شکریہ, اچھا ٹاپک آپ نے سلیکٹ کیا. میں اس کو اینڈ کرنا چاہوں گا. کل انشاءاللہ جو ہے وہ میں بھی کوشش کروں گا کہ میں کل کامران بھائی کی باری ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور اس کے بعد عائشہ شفیق کی ہے باری. ٹھیک ہے, اوکے کامن بھائی. کامن بھائی آپ کا کیمرہ کیوں نہیں آن ہے؟ جواب دے یار دو کامران. میں ساتھ ساتھ نکل رہا ہوں آفس کے لیے, تو اس لیے میں نے ابھی جو ہے نا موبائل جو ہے وہ کیمرے پوزیشن میں نہیں رکھ رہا. اچھا چلو ٹھیک ہے. کامران بھائی کل آپ کی باری ہے, پرسوں دانیہ کی باری ہے, اس سے اگلے دن ہے اس کی عائشہ شفیق کی. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, چلیں جی, اوکے بھائی ایوری ون, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.